اللہ کے رسول کے دل کو اپنی جگہ پر رکھ کے حضرت جبرائیل نے پورا برابر کر دیا ہے۔ وقت بہت کم ہے، ورنہ میں آپ کو بتلایا تھا کہ برابر ہوا کیسے۔ کوئی چیز جب کٹتی ہے تو فوراً نہیں ٹوٹتی ہے۔ پلاسٹک سرجری بھی اگر آپ کریں تو اسے ہیل ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے، انشاءاللہ حیات باقی ہے، پھر کبھی تفصیل ہوگی تو بتا دو کیسے فوراً امیڈیٹ حضرت جبرائیل کے ہاتھ پیر میں سے۔ ان کا کمال ہے حضرت جبرائیل کا۔ ایک چھوٹی سی بات بتلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے باہر لایا۔ کعبے کے اندر تو نہیں تھے، مگر پوری عمارت سے باہر لایا گیا۔ باہر ایک سواری کھڑی تھی جس کا نام براق۔ وہ آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا کہ ایک عورت ہے جس کا جسم گھوڑے کا ہے، بڑے بڑے بال ہیں، بڑی خوبصورت عورت ہے، سر پہ تاج ہے۔ وہ بالکل نقلی اور بوگس چیز۔ وہ ہندوؤں کے ہاں ایک گائے ہوتی ہے، اس کا نام ہے کام دھینو گائے، وہاں میسور ہل پر بھی ہے۔ اسی کی کاپی ہم نے کر دیا۔ وہاں کام دھینو تو ہمارے یہاں براق۔ یہ بالکل بکواس چیز ہے، اس کا براق سے کچھ لینا دینا نہیں۔ براق کیسا تھا اللہ کے رسول نے صرف اشارتاً بتلایا، اس کا سائز اتنا تھا۔ سمجھنے کے لیے کیا بتائیں گے؟ یہی بتائیں گے۔ یاد رکھیے براق کوئی جانور نہیں تھا، ایک ایسی سواری تھی جو مصر جانور جیسی تھی اور بجلی کی رفتار سے چلتی تھی، اسی لیے اس کا نام رکھا گیا براق۔ براق کہتے ہیں برق، یعنی بجلی سے چلنے والی۔ اس کا نام براق، عربی میں برق کہتے ہیں بجلی کو۔ ورعدٌ و برق، قرآن کے پہلے پارے میں آیا ورعدٌ و برق۔ برق کا مطلب بجلی، تو بجلی کی رفتار سے چلنے والی سواری تھی۔ وہ کوئی گھوڑا گھوڑی کی چیز نہیں تھی، یہ تو ہم نے اپنے دماغ سے اسے بنا دیا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک 1800 کلومیٹر کا سفر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آنے واحد میں طے کیا۔ آئیے اب تفصیل سنتے ہیں، اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا، پھر اس سے جو سے ریلیٹڈ کریں گے۔ پہلا مسئلہ، جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا شرف عطا کیا، سب سے تیز رفتار سواری کون سی تھی؟ گھوڑا۔ اگر گھوڑے پر رسول اللہ بیٹھ کر معراج میں جاتے تو 1 مہینے کے بعد مسجد اقصیٰ پہنچتے۔ اونٹ پر جاتے تو اور 40 دن لگتا ہے، پیدل جاتے تو 3 مہینے لگتے۔ اس زمانے میں گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار کوئی سواری نہیں تھی۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ معراج کے بعد اعتراض ہونا ہے کہ آپ نے کیسے ایک رات میں اتنا لمبا چوڑا، ہم مسلمان ہیں مان لیتے ہیں اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اللہ نے اسی کا جواب دیا۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے زمانے میں بھی کوئی اعتراض کرے کہ اتنی تیز رفتاری سواری کہاں ہے، اتنی تیزی سے جائے اور لمحے بھر میں واپس آ جائے، اللہ نے اس کا جواب دیا، سبحان الذی، پاک ہے اللہ کی ذات جو ہر عیب، نقص، کمزوری، خرابی، ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نہ کمزور ہے، اللہ میں کوئی نقص نہیں، اللہ میں کوئی خرابی نہیں، وہ کسی کے تابع نہیں، ساری چیزیں اس کے تابع ہیں۔ ہوا کو کہے ادھر چلو تو ہوا ادھر چلتی ہے، کہے الٹی طرف چلو تو الٹی طرف چلتی ہے، سمندر کو زیر و زبر کر دے، فرشتے کو نیچے سے اوپر کر دے، یہ اللہ کی شان ہے۔ وہ مجبور نہیں، پاک ہے۔ اللہ مجبور نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، بلکہ قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔
جو چاہے وہ کرتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ جو فرمایا کہ سبحان، پاک ہے اللہ کی ذات جو ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر خرابی سے پاک ہے۔ تو ایسی پاک ذات اسرا، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، عربی زبان میں اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کا سفر، اور رات سے مراد ساری رات کا سفر نہیں، کچھ دیر رات میں سفر کرنے کے لفظ کو اسرا کہتے ہیں۔ اب ترجمہ ہوا کہ ہر کمزوری سے پاک اللہ کی ذات جو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں وہ اللہ لے گیا کسے؟ بِعَبْدِهِ، اپنے بالکل خاص بندے۔ کون وہ خاص بندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ذات اللہ کی، وہ اللہ اپنے بندے کو لے گئے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لے جانے والا کون ہے؟ رسول اللہ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں معراج میں گیا، اللہ نے فرمایا کہ میں لے گیا۔ جب اللہ لے جا رہا ہے جو ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر خرابی سے پاک ہے، تو پھر کسی کو کیا اعتراض؟ اللہ کے لیے دوری، نزدیکی کوئی چیز نہیں۔ دوری نزدیکی تو ہمارے لیے ہے نا، اللہ کے لیے تھوڑی ہے۔ وہ کتنا دور ہو، لے جانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ ذات جو مجبور نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ وہ ذات اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر جا رہی ہے تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہو تو اعتراض تو وہاں بھی نہیں بنتا، یا رسول اللہ کا معجزہ ہو سکتا ہے۔ مگر بہرحال اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ پاک ہے اللہ کی ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ لے گئے۔ ایک لفظ ہے اس میں بھی عبدہ، ہم کون ہیں؟ اللہ کے بندے، عبداللہ ہیں۔ آپ کون ہیں؟ اللہ کے بندے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں نا، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، نہیں ہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال جب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے بندے ہی ہوں گے، قیامت میں اس کے بندے بن کے، گارنٹی کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سارے مسلمان اللہ کے بندے، بالکل صحیح بات ہے، گارنٹی کیا ہے؟ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ کون جانے دعویٰ وہاں جا کے قائم بھی رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ ہم اللہ سے گمان رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے بندے ہیں، اس کے بندے ہی رہیں گے، اللہ قبول کر رہے ہیں، ایک الگ چیز ہے۔ مگر اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ یہ مولانا، وہ مؤذن، وہ امام میرا بندہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر اللہ سرٹیفکیٹ دے دے یہ میرا بندہ ہے تو وہ بندہ ہے۔ یہ تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی انسان نے اپنے محلے میں دعویٰ کیا کہ میری شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے کہا پھٹیچر انسان، تیرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے تو بادشاہ کی بیٹی سے کیسے شادی کر رہا ہے؟ کہا جی حضرت 50% کام ہو گیا۔ اور حیران ہوا کہ بادشاہ کی بیٹی 50% کام بھی ہو گیا، کیا کام ہوا؟ کہا میں تیار ہوں، وہ راضی ہو گئے تو کام بن جاتا ہے۔ میں تو راضی ہوں، وہ راضی ہو گئے تو میرا یہی حال ہمارا ہے۔ بھئی ہم اللہ کی بندگی
اور اس کے بندے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم کر رہے ہیں نا، ادھر سے کوئی سگنل نہیں آ رہا ہے نا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا عبدی، میرا بندہ، کیا فرمایا؟ میرا بندہ۔ تو جسے اللہ اپنا بندہ کہہ دے، اس کے بندہ ہونے میں کوئی اشکال ہو سکتا ہے؟ اچھا پورے قرآن کو پڑھیے، بعبدہ لفظ جو آیا ہے قرآن میں کئی جگہ پہ آیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، سورہ نجم میں آیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، کئی یہ قرآن میں آیا۔ اور جہاں بھی یہ بعبدہ یا بعبدہ کا لفظ آیا ہے وہ کسی ایک خاص انعام کے باب میں آیا ہے۔ اللہ نے جب معراج کا شرف بخشا تو فرمایا بعبدہ۔ قرآن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، قرآن کے ساتھ عبدہ وحی کا ذکر فرمایا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جہاں اللہ نے کوئی خاص انعام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا، وہاں لفظ کیا استعمال فرمایا؟ ہمارے اردو کے شاعروں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام ہے، وہ شاعر مشرق کہے جاتے ہیں، اور ان کی ساری شاعری قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، چلے وہ چھوڑ دیں۔ اسی لفظ کی انہوں نے تفسیر کی ہے شاعری میں۔ شاعری فارسی میں پر آسان ہے، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ کے سمجھ میں آئے۔ بعبدہ کی تفسیر میں علامہ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر چیز، عبدہ چیزیں دیگر، عبد ہونا بندہ ہونا یا یہ کوئی الگ چیز ہے، عبدہ، مگر اللہ کہے میرا بندہ ہونا یہ بڑی الگ چیز ہے۔ عبد دیگر چیز، عبدہ چیزیں دیگر۔ اب فرق بتا دیں دونوں میں فرق کیا ہے؟ ای سراپا انتظارو او سراپا منتظر، جو عبد ہوتا ہے یعنی ہم لوگ، وہ اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہیں۔ ای سراپا انتظارو او سراپا منتظر، مگر اس کے انتظار میں اللہ رہتا ہے۔ یہ ہے ہم اللہ کا انتظار کرتے ہیں، اے اللہ رحم کر، کرم کر، عطا کر، مصیبت۔ عبدہ جو ہوتا ہے اس کے انتظار میں اللہ رہتا ہے کہ میرا یہ عبدہ جو ہے یہ مجھ سے کچھ مانگے۔ کتنا اونچا فرق ہے۔ اور قرآن کی ایک دو نہیں دسیوں آیتیں، میں 2-3 آیتیں جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زبان کھلنے کا اللہ انتظار کرتا تھا کہ آپ زبان کھولو تو صحیح۔ پہلی آیت، معراج کے بعد مسلمانوں پر نماز فرض ہوئی۔ اس زمانے میں قبلہ جو تھا وہ خانہ کعبہ نہیں تھا، مسجد اقصیٰ تھی، بیت المقدس۔ مسلمان اسی کی طرف نماز پڑھتے تھے، اس طرح سے پڑھتے کہ سامنے اس اینگل میں کھڑے ہوتے کہ سامنے خانہ کعبہ ہوتا اور رخ جو ہوتا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا۔ اللہ کے رسول اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو وہاں قبلہ الٹ گیا۔ کعبے سے جو قبلہ ان کا تھا وہ شمال میں تھا، یعنی نارتھ سائڈ میں۔ مدینہ آنے کے بعد ایک دم الٹا۔ اللہ کے رسول کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میرے اس قبلے کو بدل دے اور میرے دادا جان ابا جان کا جو قبلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ ہے وہ مجھے عطا کر دے۔
کہ دل میں کس کے بات تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ادب کی وجہ سے آپ نے اظہار نہیں کیا. خواہش ہے مگر اللہ کے سامنے ظاہر نہیں کیا. اب دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، ہم آپ کی نگاہوں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں کہ آپ وحی کے انتظار میں ہیں کہ اللہ قبلہ بدل دے، تو آپ بار بار نگاہیں اس طرح سے اٹھا رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں، میرے علم میں ہے. اے میرے محبوب، آج سے اپنا رخ اور چہرہ اس طرف پھیر لیجئے جو آپ کی پسند کا قبلہ. اللہ نے فرمایا کہ میری پسند کا، آپ کی پسند جس قبلے کی طرف ہے اے میرے محبوب، آپ اپنے رخ کو ادھر پھیر لیں. آپ ترجمہ دیکھ لیجئے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. جس قبلے سے آپ راضی ہو، جو آپ کے دل کی خواہش ہے، اے میرے محبوب اپنا چہرہ ابھی اور اسی دم ٹرن کر لیجئے، پلٹ لیجئے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز میں عین نماز کے درمیان اپنا قبلہ بدل دیا. مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین کہتے ہیں.